بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا واقعہ ہے قابیل اور حابیل کے متعلق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ آنِ آدَمَ بِالْحَقِّ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ۔ اور انہیں پڑھ کر سناؤ آدم کے دو بیٹوں کی سچی خبر، جب دونوں نے ایک ایک نیاز پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی نا قبول ہوئی۔ بولا، قسم ہے میں تجھے قتل کر دوں گا۔ کہا، اللہ اسی سے قبول کرتا ہے جسے ڈر ہے۔ بے شک اگر تو اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھائے گا کہ میں تجھے قتل کروں تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہ بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کروں۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو مالک ہے سارے جہانوں کا۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے پڑیں تو دوزخی ہو جائے، اور بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ تو اس کے نفس نے اسے بھائی کے قتل کا چاؤ دلال دیا تو اسے قتل کر دیا تو رہ گیا نقصان میں تو اللہ نے ایک کوا بھیجا زمین کا ریتہ تاکہ اسے دکھائے، کیونکہ اپنے بھائی کی لاش چھپائے ہوئے بولا، ہائے خرابی، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا، میں اپنے بھائی کی لاش چھپاتا بچاتا رہ گیا۔ امام ابن کثیر علیہم الرحمہ فرماتے ہیں، ہم اپنی تفسیر میں اس قصے کو بالتفصیل ذکر کر چکے ہیں، جو کچھ اس طرح ہے۔ حضرت ابن مسعود، مروہ بن عباس اور دیگر کئی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے منقول ہے، حضرت آدم علیہ السلام ہر حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کی شادی دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی سے کرتے تھے۔ دستور کے مطابق حابیل نے قابیل کی بہن سے شادی کرنے کا ارادہ کیا۔ قابیل جو کہ عمر میں بڑا بھی تھا، اس کی بہن خوبصورت بھی تھی۔ قابیل کا خیال تھا کہ وہ اپنے بھائی پر فوقیت رکھتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حکماً ارشاد فرمایا کہ قابیل اپنی جڑواں بہن کی شادی حابیل سے کرو۔ قابیل نے انکار کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بیٹوں کو قربانی کرنے کا حکم دیا اور خود ادائیگی حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ اپنے اولاد کی حفاظت و نگرانی کے لیے آسمانوں کو کہا کہ تم میری اولاد کی حفاظت کرنا، تو آسمانوں نے انکار کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زمینوں سے کہا تو انہوں نے بھی انکار کر دیا، پہاڑوں سے کہا تو انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ قابیل نے بقیہ اولاد کی ذمہ داری لے لی۔ جب آپ مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے تو دونوں بیٹوں نے اپنی اپنی قربانی کی۔ حابیل نے جو کہ مال مویشی والے تھے، انہوں نے فربن بکری کا بچہ قربانی کے لیے پیش کیا۔ قابیل نے اپنی زرعی پیداوار میں سے فصل کا ایک نکارہ اور ردی گٹھا قربانی کے لیے پیش کیا۔ جب دونوں اقسام کی قربانیاں پیش کر دی گئیں تو آسمان سے آگ اتری جس نے حابیل کی قربانی کو بھسم کر دیا اور قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا۔ اس وقت قربانی کی قبولیت کی علامت یہ تھی کہ جب قربانی کی چیز کو کسی بلند جگہ پر رکھ دیا جاتا تو آسمان سے آگ ظاہر ہوتی، تو جس قربانی کو آگ جلا ڈالتی تو وہ بارگاہ الہی میں مقبول متصور ہوتی، اور جسے آگ نہ چھوتی وہ مردود سمجھی جاتی۔ قربانی قبول نہ ہونے کی وجہ سے قابیل غضبناک ہوا اور کہنے لگا کہ اگر تو میری جڑواں بہن سے نکاح کرنے سے باز نہ آیا تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا، اللہ تبارک و تعالی متقین اور پرہیزگاروں کی قربانی ہی قبول فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قسم بخدا مقتول حابیل ستور اور طاقت کے اعتبار سے قابیل سے فائق تھا، لیکن خوفناک گناہ قابیل کی طرف ہاتھ بڑھانے سے مانے رہا۔ ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تشویش لاحق تھی کہ آیا ان کے بیٹوں کی قربانی قبول ہوتی ہے یا نہیں۔ جب قابیل کی قربانی مردود اور حابیل کی قبول ہو چکی تو قابیل نے اپنے والد گرامی سے کہا، آپ نے حابیل کے لیے دعا کی ہے اس لیے اس کی قربانی قبول ہوئی، میرے لیے آپ نے دعا نہیں کی۔ اس وقت قابیل نے حابیل کو دھمکی دے دی۔ ایک رات حابیل کو بکریاں چراتے ہوئے تاخیر ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو بھیجا، جاؤ دیکھو حابیل کو تاخیر کس لیے ہوئی۔ قابیل نے تلاش کے لیے نکلا۔ حابیل ملے تو اسے کہنے لگا کہ تیری قربانی قبول ہو گئی، میری کس لیے نہ ہوئی۔ حابیل نے کہا، اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کی قربانیاں قبول فرماتا ہے۔ قابیل یہ بات سن کر غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور اس کے ہاتھ میں لوہے کا ٹکڑا تھا۔ قابیل نے
हाबील को वो लोहे का टुकड़ा मार कर हलाक कर दिया। एक कौल ये भी है हाबील आराम कर रहे थे कि काबील ने पत्थर उनके सर पर मार कर उन्हें कत्ल कर दिया और उन्हें कुचल डाला। एक कौल ये भी है हाबील का गला घूंट कर उन्हें दरिंदों की तरह चीड़ फाड़ दिया, जिसकी वजह से वो विसाल कर गए। सूरत माइदा में है कि जब काबील ने हाबील को कत्ल की धमकी दी तो हाबील ने कहा, बेशक अगर तू अपना हाथ बढ़ाएगा कि मुझे कत्ल करे तो मैं अपना हाथ तुझ पर ना बढ़ाऊंगा कि तुझे कत्ल करूं। मैं अल्लाह से डरता हूं जो मालिक है सारे जहान का। हाबील का ये अजहार बयान इसके हुस्न इखलाक और खसियत इलाहिया पर दलालत करता है और इस बात का गमाज़ है कि हाबील चाहता था कि काबील ने तो गलत इरादा कर लिया है, लेकिन मैं इस नापाक अज़म से महफूज रह जाऊं। हजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते हैं कि जब दो मुसलमानों अपनी तलवार लिए एक दूसरे पर हमला आवर होते हैं तो कातिल और मकतूल दोनों जहन्नमी हैं। सहाबा ने अर्ज़ की, या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कातिल तो जहन्नमी हुआ, मकतूल का क्या कसूर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो भी मुसलमान भाई को कत्ल करने का हरीस था लेकिन दाऊदा ना चल सका। हाबील ने कहा, मैं तो चाहता हूँ कि मेरा और तेरा गुनाह दोनों तेरे ही पल्ले पड़ें तो तू दोज़खी हो जाए और बेइंसाफ़ों की यही सज़ा है। यानी अगरचा क़ुव्वत और ताकत में मैं तुझसे ज़्यादा हूँ, लेकिन मैंने तुझे कत्ल ना करने का इरादा कर लिया है और मैंने पुख्ता अज़म कर लिया है कि मेरे कत्ल का गुनाह इससे कबल जो गुनाह तू कर चुका है उसका बोझ तू उठाए। इससे ये मुराद नहीं कि मकतूल के तमाम गुनाह महज कत्ल के इर्तिकाब से ही कातिल के खाते में डाल दिए जाएं, जिस तरह के बाज़ लोगों का वहम है। और इस पर एक हदीस भी पेश करते हैं जिसका तर्जमा ये है कि कातिल मकतूल पर कोई गुनाह नहीं छोड़ता। इस हदीस को ना कोई असल है और ना ही कुतुब हदीस में कहीं इसका तज़किरा है, बल्कि इब्न जरीर रहमतुल्लाह अलैह ने इस नज़रे के ख़िलाफ़ इजमाए नकल किया है। हाँ, अलबत्ता बाज़ लोगों के बारे में ऐसा इत्तफ़ाक़ पेश आ सकता है कि रोज़ महशर मकतूल कातिल से अपने जुल्म के बारे में मुतालबा करेगा। कातिल की नेकियां अगर उस जुल्म का बदला ना बन सकें तो मकतूल के गुनाह कातिल के ज़िम्मे लगा दिए जाएंगे, जैसा कि हदीस तैयबा में तमाम मज़ालिम के बारे में ऐसा ही ज़िक्र है और कत्ल सबसे बड़ा जुल्म है।